بات صحیح ہوگی وہاں خوش آمدی لوگ پیدا ہو جائیں گے. وہ سمجھتے کہ اس کو راضی رکھنے سے الو سیدھا ہوگا، ورنہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، میں مثال نہیں نام دے کر دوں گا، آپ کے تو سب کچھ سامنے. فوراً پرندے اڑ کر اس ٹہنی پر جا بیٹھتے ہیں. کالا کن نودھا نفاقن. تو عبداللہ بن عمر نے کہا ہم تو اس کو منافقت شمار کرتے تھے. رسول اللہ نے جو دین دیا تھا اس میں تو منافقت تھی یہ کہ بادشاہ کے پاس اور کرو اور بعد میں یہ کون تھا. اس کی بھی تشریح نیچے امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرما دی. وواقع عند ابن ابی شیبہ من طریق ابی شاسا قال دخل قوم علی ابن عمر فواقعوا فی ابن معاویہ. اور پتہ تو سب کو تھا. یہ کہتے ہیں نہیں اگر حسین سچا تھا لوگ نہ بولو، لوگ بولتے تھے مگر سامنے نہیں بول سکتے تھے. حسین سامنے بولا، ورنہ جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو یزید کو حسین کے مقابلہ میں اچھا سمجھتا. صرف دولت امویہ جو تھی دشمن تھی اس کی، ورنہ مسلمانوں کے سینہ میں اس کی محبت موجود تھی. سب جان، اس لیے عظیم انسان کو نکلنا پڑا، جنت کے جوانوں کے سردار کو. اور میں آپ تک پہنچا دوں جو حسین کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد ہے، مستدرک ہے، صاف فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی. جو حسن اور حسین سے پیار کرتا وہ مجھ سے پیار کرتا. وہ من ابغضہما فقد ابغضنی. جس کے سینے میں ان سے دشمنی ہے وہ میرا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے. یہ رسول سے الگ نہیں ہے. اور آپ صحیح بخاری میں فضائل اہل بیت میں پڑھیں، ظاہر میں بھی اللہ نے ان کو اپنے نانا کی طرح بنایا تھا. سچ مجھ تھے بھی وہی اوصاف، مگر شکل بھی یہی تھی. کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. آپ نے فرمایا حلیہ بیان کر. اس نے کہا بے حسن ابن علی جو ہے نا بالکل ان کے مشابہ تھے. آپ نے فرمایا تو نے واقعی رسول اللہ کو دیکھا. صحیح بات ہے کہ حسن سر سے پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ تھے. اور جب عبید اللہ بن زیاد کا امام بخاری ترمذی لکھتے ہیں نامراد، اس کا دربار تھا اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ناک پر چھڑی مار رہا تھا اور کہتا کیا حسن ہے اس میں، لوگ کہتے ہیں بڑا حسین ہے. تو حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم حسین اللہ کے رسول کے سر سے پاؤں تک مشابہ تھا. یہ تانا دے رہا ہے اگر یہ حسین نہیں جو رسول اللہ سے مشابہ رہا ہے تو اور کون حسین ہو. تو لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا. یہ حضرت حسین سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اگر چپ رہے ہیں تو یہی ہوگا کہ بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ خوش آمدید بن جائیں گے، منافق ہو جائیں گے، باہر کچھ کہیں گے اندر کچھ. تو لوگ گئے فواقعوا فی یزید ابن معاویہ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے یزید کو بہت برا بلا کہا. فقارات تقولون ھذا فی وجوہ. تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے منہ پر بھی یہ کہتے ہو. یہ اسلام ہے. دین تو کہتا کٹ دو حق کو. یہ اللہ کے رسول اور خلفاء نے مگر بعد میں نہیں رہنے دیا. میں کیا کروں اور دوسرے کا مار مار کر لوگوں کو کر دیا. کچھ کو لالچ دیا. جیسے اسی کتاب الفتن میں آپ پڑھیں امام ابن حجر فرماتے ہیں لاکھ روپیہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا، عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ لاکھ لے لو اور یزید کی بیعت کر لو. انہوں نے کہا ہمارا دین پھر بہت سستا ہو گیا. لالچ بھی اس نے دینا شروع کیا. خدا کے لیے حدیثیں دیکھیں، تاریخ کو آگ لگائیں. یہ سب تاریخیں لکھ رہے ہیں مجلے اور دوسرے. وہی تبری جو جھوٹی ہے اٹھائے پھرتے ہیں. بے آپ حدیث کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے کہ دین پر کیا قیامت گزر رہی تھی؟ اس کا ذکر نہیں کرتے تم لوگ؟ اللہ کا خوف نہیں تمہارے دلوں میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ان کے منہ پر تھے بل نمدحہم ونثنی علیہم. ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی مزاح کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ منافقت ہے یا نہیں؟ اب سارے کر رہے ہیں. کوئی وزیر اطلاعات ہے کوئی کر رہا ہے. وہ جانتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے مگر نہیں. ملوکیت جو ہے یہ وہ کرواتی ہے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے. تو دوسری روایت میں بھی وہ بھی لکھی کہ اتیت ابن عمر فقلت ان نجلس ائمتنا ہؤلاء فیتکلمون فی شأن نعلم ان الحق غیر فنصدق. ابن عمر کے پاس میں گیا تو میں نے کہا ہم ان حاکموں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں، ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں مگر ہم ان کو کہتے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں. اس پر آپ سن لیں کہ یہ کہاں امت کو لے جاتی ہے. غیرت گئی، سچ گیا، ضمیر کی مخالفت شروع ہو گئی کہ اکبر دی گریٹ اکبر اعظم بے دین ہو گیا. خیر وہ موضوع الگ. ایک دن اس نے کہا کہ میں بینگن کھانا چاہتا ہوں. ابو الفضل نے ایک قصیدہ نظم کر دیا بینگن کی تاریخ. بینگن ایسا پکوا کر کھایا، گلا بیٹھ گیا. صبح اس نے کہا بینگن تو یار بہت خراب سبزی. اس نے ایک پوری نظم لکھ دی برائی میں. اس نے کہا کل تم تعریف کر دیا. اس نے کہا ہم بینگن کے نوکر نہیں ہیں، شاہ کے نوکر. آپ خدا کے لیے سوچیں، دینی تحریکوں کو پڑھیں کہ رونا کس بات کا. جہاں بادشاہت ہوتی نا
وہاں لوگ سچ نہیں بول سکتے، مجبور ہو جاتے ہیں، پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، ڈنڈا ان کے پاس ہوتا. تو کہا ہم جانتے ہیں، قال کنا نعد ھذا نفاقا، فرمایا ہم تو اس کو منافقت سمجھتے تھے. فلا ادری کیف عندکم، اب میں نہیں جانتا کہ کیا ہے. ایک اگلی حدیث بھی لکھی کہ اب اے ابو عبد الرحمن، یہ بھی ابن عمر کی کنت، ہم امام کے پاس جاتے ہیں، حاکم کے پاس، یقضی بالقضاء نراہ جورا، وہ فیصلے کرتا، ہم جانتے ہیں کہ ظلم ہے، بالکل غلط فیصلہ کیا، فنقول تقبل اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، جزاک اللہ. فقال انا نحن معاشر محمد، آپ نے فرمایا ہم رسول کے ساتھی تھے، اس کو منافقت سمجھتے تھے، مگر دور بہت جلدی بدل گیا، 50 سال نہیں گزرے. نمونہ پڑھا میں نے، اور ایک دوسرا حوالہ پڑھ کر بات کی طرف آؤں. یہ 12ویں جلد ہے، اور اس میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب التعبیر ہے، خوابوں کا بیان، اس کا 12واں باب ہے. اس میں یہ روایت آتی ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کو جو ہم خلیفہ کہتے ہیں نا، یہ لغت ہے، ڈکشنری میں جو بھی حکومت پر آ جائے، جیسے اب بھی جو بیٹھے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں خلیفہ، وقت کا حکمران ہے. اس کو کیا کہتے ہیں ہماری قانونی زبان میں کہ فعل واقع، جو واقعہ ہے ایسا ہو رہا ہے، ہونا چاہیے یا نہیں، اس کو بالحق نہیں کہیں گے کہ یہ حق نہیں ان کا، نہ ان کو حکومت کرنی چاہیے، مگر ہیں بالفعل ہے، ڈی فیکٹو ہیں، ڈی جیور نہیں ہے. تو امام لکھتے ہیں اس میں، یہ پڑھ لیں 392 صفحہ، فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو حاکم کہتے ہیں نا، لم یکن فی ذلک معارضہ لحدیث الخلافۃ بعد 30 سنہ، کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے، دوسری طرف ان کو بھی خلیفہ کہتے ہیں جو بھی بعد میں آئیں. لأن المراد بخلافۃ النبوہ، کہ جب 30 سال کی بات کرتے ہیں اس سے مراد نبی کے طریقہ کی حکومت ہوتی ہے، کہ وہ حکومت ہے اس طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ وَمَن بَعْدَهُ فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الْمُلُوكِ وَلَوْ سَمُّوا خُلَفَاءَ، اور حضرت معاویہ اور ان کے بعد آنے والے جو ہیں، بے شک ان کو لوگ خلیفہ کہتے ہیں، مگر ان کا طریقہ جو تھا وہ ملوک کا تھا، یہ بادشاہوں کی طرح محل، اس طرح ہی جبر، سختیاں، مرضی کی بات. یہ 392 صفحہ 12ویں جلد. اس لیے یہ موڑ جو اسلام میں آیا، اور جس کے برے نتائج اتنے نکلے کہ بعد میں لوگوں کو نظر آ گیا کہ جو حسین رضی دیکھ رہے کی لائن بدل گئی. قبائلی جنگیں حضرت معاویہ اور یزید اور بعد میں اتنی کرائیں اپنی ضرورت کی خاطر، یمنیوں کو کیسریوں سے لڑایا، ان کون سے قبائل کو اسی طرح جیسے کفر کا زمانہ تھا، یہ گورنمنٹ کو فائدہ دے گا اس کو اکسا دیا، دوسرے کو لڑاؤ اور حکومت کرو، فرق تسد، لوگوں کو لڑا کرو ان پر حکومت کرو. اتنا ظلم ہوا کہ قبیلے آپس میں ٹکرانے لگے، اور دوسری طرف موالی جو تھے نئے اسلام لانے والے لوگ اجمی، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، حتیٰ کہ بنو امیہ نے حجاج کے زمانے میں ان پر جزیہ نہیں ختم کیا. دین کی اتنی مٹی بریز گئی، کلمہ پڑھ گئے مگر ان پر وہی ٹیکس لگ رہا جب کافروں پر ہوتا. لوگ بازاروں میں روتے پھرتے ہیں، علماء رو رہے ہیں، داڑیاں تار ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. وہ بیچارے کہتے ہیں ہم اسلام نہیں لاتے پھر بھی جزیہ، اسلام لاتے ہیں پھر بھی کافروں والا جزیہ. فقیر عالم رو رہے ہیں مگر کر کچھ نہیں سکتے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے دور میں اس کو ختم کیا. اب گورنروں نے لکھا کہ اس سے سرکاری خزانے کی آمدنی کم ہو گئی ہے، تو بہت اعلیٰ فکرہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھ کر بھیجا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دائی بنا کر بھیجا تھا، دین کی طرف بلانے والا، جابی بنا کر نہیں بھیجا تھا. ٹیکس کلیکٹر نہیں تھے کہ خزانہ بھریں، دین کی دعوت، اس لیے کلمہ پڑھانا منظور ہے، پڑھتے جائیں، ہمیں اس جزیہ کی کوئی ضرورت نہیں. مگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں قبائل کی جنگیں، موالی کے ساتھ ظلم، مختار کے ساتھ صرف موالی تھے. مختار جیسا بھی تھا اس نے یہ کیا کہ عربوں کے مقابلے میں اجمیوں کو اس نے کہا کہ کیوں اسلام کے خلاف انہوں نے چادر بنا رکھی. یہ ارسٹوکریسی جو ہے کہ عرب سردار ہی سب کو بنے ہوئے ہیں، ان کو ملازمتیں مل رہی ہیں، خزانہ انہیں کہ یہ ہے ملوکیت، تم کلمہ پڑھ کر بھی دوسرے نمبر کے شہری ہو. یہ سارے ساتھ تھے، موالی ساتھ تھے، عجم کے سب اس کا ساتھ دے رکھے. یہ صحیح اسلامی مساوات آئی. تو اس لیے یہ موڑ جس کے نتیجے میں دو گروہ اور شامل ہو گئے. یہ ملوکیت میں ان کا گٹھ جو رہا ہے اب بھی ہے، رہے گا. باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائیو سلطانیوں پیری. یہ تین کے اکٹھے ہیں. یہ ملا ملٹری الائنس پرانا ہے، بالکل آپ ناراض نہ ہو، اندر سے ایک ہوتے ہیں. فرمایا مسلمان تیری وہ آئینہ ضمیری، شیشے کی طرح کا صاف ہے، حق کو پہچاننا، باطل کو پہچاننا، صاف بات کہنا نہیں رہی. منافق اور بزدل بنا دیا. باقی نہ رہی
تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ اے سلطانیوں ملائیو پیری۔ کشتہ تو مارا ہوا تین گروہوں کا، بادشاہوں نے سیاسی غلامی میں جکڑ لیا کہ ہم تخت پر بیٹھے ہیں، جو جی چاہے گا کریں گے۔ ملاؤں نے یہ کہا کہ جو ہم کہتے ہیں یہ حق ہے، مانو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ سب جہنمی ہے۔ ان کے پاس یہ تلوار آ گئی، ہاں ہی مانو، ہم ملا خدا کے ایجنٹ ہیں۔ پیروں نے کہا کہ اگر خدا سے رسائی چاہتے ہمارا وسیلہ ڈھونڈو۔ تین خدا بن گئے، غلامی میں جکڑ لیا بالکل امت کو۔ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، مولوی سے فتویٰ لے رہے ہیں، سلطانوں کو سلام کر رہے ہیں۔ دیدہ افلاک سے آتی ہے آہ سوزناک۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دنیا میں یہ حادثہ ہوتا، بڑا حادثہ، میں بھی یہ کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت آسمان کے فرشتوں کی آہیں نکلتی ہیں، روتے کہ انسان اتنا ذلیل ہو گیا۔ دیدہ افلاک سے آتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر۔ مسلمان ہو کر وہ بادشاہ اور امیروں سے ڈر گیا، حق نہ کہہ سکا، ان کے سامنے جھک گیا۔ فرماتے ہیں جب یہ حادثہ ہوتا تو آسمان پر فرشتے روتے کہ اللہ نے یہ خلیفہ بنایا تھا۔ اور وقت کے حکمران سلطان و امیر تو لگا ہم تو ایک سپاہی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے۔ کہاں ہے وہ توحید، وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ صرف یہ کہو کہ بت کو نہیں دیتے، پیر نہیں دیتے۔ یہ ظالم جو خدا کی زمین پر اپنے قانون چلا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہے ہیں، مٹی فرید کر رہے ہیں، کچھ نہیں ان کا مقابلہ کر رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن بادشاہوں اور سلطانوں سے ڈر جاتا اور خوشامد کرتا تو آسمان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتی، آہ سوزناک نکلتی ہے کہ یہ اسلام تھا۔ اس لیے جو میں نے کہا نا کہ بڑے کام کے لیے بڑا آدمی درکار ہے۔ جب موڑ بڑا تھا نا، بنیاد ہی تبدیل ہو رہی تھی کہ نماز رہے گی، کلمے رہیں گے، مگر حکومت جو ہے آزاد ہوگی، جو جی چاہے گا قانون رکھیں گے، جو چاہیں گے منسوخ کر دیں گے۔ اب یہ دین میں تبدیلی ہے، لا الہ الا اللہ میں تبدیلی ہے۔ جن کا لا الہ یہی ہے کہ سجدہ نہ کرو گے، ان کو کیا پتا کہ کیا فکر ہے؟ بھائی کیوں ایک انسان خدا بن گیا، کیوں اپنے قانون جاری کر رہا ہے؟ طاغوت۔ اس وقت فرماتے ہیں پھر وہ اٹھا جب قرآن سے تعلق حکومت نے توڑ لیا، آزادی کا گلا گھونٹ دیا، تو کون اٹھا پھر؟ عظیم خاصتاں سر جلوائے خیر الامم کیوں صحاب قبلہ باراں در کے۔ پھر وہ اٹھا جیسے قبلہ کی طرف سے بادل آتا، رحمت کی بارش لے کر آیا۔ اس نے کہا لوگ چپ ہو گئے، ہو رہے، ان کا کیا بگڑا، یہ تو امتی سے حضور کو مانتے تھے، دین میں اگر تبدیلی اور کیا ہے، وقت گزارتے رہیں گے، وظیفے ملتے رہیں گے، کعبہ میں یہ طواف کرتے رہیں گے، مگر یہ اللہ کا دین جو ہے اس کو بالکل انہوں نے کارنر کر لیا۔ کون اس کا روکے گا؟ یہ لکھا تو جانا چاہیے، اور اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ازالۃ الخفا پڑھ کر یہ کرنا چاہیے کہ 1300 سال کی تاریخ جو ہے نا عمل المسلمین الگ کرنا چاہیے۔ شبلی کی طرح یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان بادشاہوں کے کارناموں کو ڈیفینڈ کریں، یہ شرک ہے۔ ہمیں کیا، ہم کافروں سے بڑھ کر کہیں گے کہ یہ ڈاکو تھے، کیوں دوسروں کے علاقوں میں جاتے تھے؟ جب نظام نہیں بدلنا تھا، کیا حق تھا انہیں دوسرے علاقوں میں جانے کا؟ یہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ ہم ان خلیفوں کا دفاع کریں گے جن کا مقصد یہ تھا کہ ہم حکومت کے تخت پر بیٹھ کر فقیر رہیں، درویش پھٹے کپڑے، ایک پائی نہیں غلط استعمال کریں گے۔ اسلام ان کا محافظ ہے۔ امر المسلمین الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ یہ لکیر امام حسین رضی کو، اسلام الگ ہے، وہ اللہ کی کتاب میں، رسول کی سنت میں چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت تک اسی طرح مسلمان جو کرتے ہیں کرتے رہے، یہ دین نہیں بنے گا۔ شکر ہے انہوں نے بچا لیا۔ اور اب ایک فقیہ آپ نہیں مجھے بتا سکتے اہل سنت میں، یار جو کبھی حوالہ دیتا ہو کہ یہ حضرت معاویہ نے فیصلہ کیا تھا، یہ سنت، کوئی نہیں کہتا۔ ان کو خلیفہ راشد نہیں مانا گیا کہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں۔ اور جو کہتے ہیں اجتہاد تھا، کیا کروں، حوالے تو اتنے عمر گزر گئی میری اس مسئلہ کو سمجھتے، مگر دو تو میں ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بہانہ بنا رکھا ہر جرم کے لیے کہ یہ اجتہاد تھا۔ یعنی اجتہاد عجب ہے کہ جو جرم کرو کیا دے اجتہادی غلطی، وہ بھی نیک نیت تھے، بالکل جھوٹ بولتے۔ یہ میرے ہاتھ میں بغیت الرائد فی شرح العقائد للشیخ الاجل العالم المجدد للدین النواب محمد صدیق الرسول خواہ والی بفال، ناشر ادارہ یہ سنہ گرجاخ گجرانوالہ۔ اب اس میں دیکھو کہ نواب صاحب لکھتے ہیں یہ جو مذاق بنا لیا مولویوں نے کہ حضرت معاویہ نے جو کیا اجتہاد اور سب کچھ، فرماتے ہیں وہ ہر چیز مخالفات و محاربات واقع شدہ از راہ نزا در خلافت نہ بود بلکہ تعدی از طرف معاویہ شد و جنگ او خالی از حمیت و نفسانیت نہ بودا وہیں کہ گویند خطائے اتحادی بود پسند خاطر انصاف پسندانے 100 سب۔
اہل حدیثوں نے چھاپا، اہل حدیث امام جس کی وجہ سے اس ملک میں اہل حدیثیت پھیلی۔ فرماتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا، ایسی باتیں، جنگ خالی از حمیت و نفسانیت نبودا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں لڑائیاں لڑیں وہ نفسانیت کی غرض کی خاطر، کوئی دین نہیں۔ وہیں کہ گوئند خطا اتحادی بود کردہ، اور جو کہتے ہیں کہ یہ اتحادی خطا تھی، صرف غلطی ہو گئی ورنہ نہیں، پسند خاطر انصاف پسندانہ سے، جتنے بھی انصاف پسند جتنے لوگ ہیں جو دین کو صحیح طرح پڑھیں وہ کبھی نہیں اس بات کو مان سکتے۔ کون سا احسان سا کہ فیصلہ کچھ کرو اور مجمع میں آ کر جھوٹ بولو عمر بن عاص کی طرح، یہ قید اور خدا نہیں جیسے ابن کثیر کہتے ہیں، کون شریف آدمی کرے گا کہ بات کچھ طے کی اور مجمع میں آ کر کچھ جھوٹ بول دیا۔ یہ اگر شروع ہو جائے اتحاد تو کون سا گناہ رہ جائے گا۔ اس طرح ہی مروان کے بارے میں لکھ دیا اسماعیلی نے کہ اس نے بھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اگر شہید کیا تو یہ اتحاد تھا، اس پر بھی امام محمد بن وزیر کہتے ہیں اگر اتحاد اتنا ہی تھا تو جتنے زانی چور ہے کوئی نہ کوئی بہانہ تو ان کے پاس ہوتا ہی ہے، کیا بنے گا دین کا پھر، اتحاد اتنا سستا۔ اور یہ بھی نواب صاحب کی دوسری کتاب ہے، یہ نایاب ہیں کتابیں، اس لیے بتا رہے، ہدایت السائل الی دلۃ المسائل 1292، چوٹی کے مسائل جو ان پر لوگوں نے پوچھا تھا امام نے ان پر باتیں لکھی، بہت تحقیق کی اور فارسی میں ساری کتاب۔ تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اس میں جو بات ہے نا کہ اتحاد اور یہ سب بالکل غلط باتیں ہیں، اتحاد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اللہ اکبر، ہم تو تعویل قصص 510 صفحہ کیا طرف معاویہ در فواکر و تعویل کردہ، کہ جیسے بہانہ بنا لیا ابن حجر نے کہ ابن حضرت طلحہ کو اس نے بھی مارا ہے تو بیچارے نے اتحاد سے مارا کہ حضرت طلحہ کا دخل ہے حضرت عثمان رضی قتل میں، اس لیے مروان نے بدلا لیا۔ فرماتے ہیں بالکل غلط کہتا ہے، ذہبی سچا ہے کہ مروان بالکل ظالم اور جھوٹا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ تعویل جو مروان کی یہ اسی طرح کی ہے کہ از طرف معاویہ در فواکر و تعویل، فاکرہ کی جمع کمر توڑ دینے والے برے کام، کہ معاویہ نے جو کمر توڑ برائیاں کی ہے ان کے بارے میں یہ تعویل کرتے ہو۔ وہ گفتہ کہ وہ در بغی خود مجتہد بود، کہ وہ اپنی بغاوت میں امیر المومنین کے خلاف مجتہد تھا۔ و در عواسم نوشتہ و قدیہ طرف الردیس بید میں امام المحاربین علی رضی معاویہ و جنی من طبقات علیہ ونہ صاحب الحق، وہ کہتے پڑھو امام محمد بن علی الوزیر جو مجتہد اور مجدد تھے 8ویں صدی کے یمن میں اہل حدیثوں کے، وہ کہتا کہ سب کے سب اہل حدیث متفق ہے کہ یہ فقیہ بہانے بناتے ہیں کہ معاویہ سے غلطی ہوئی ورنہ ٹھیک تھا، کہتے ہیں سب متفق ہیں کہ جتنے علی سے لڑے ہیں معاویہ جو اس کے پیرو تھے سب باغی تھے اور حق حضرت علی کے پاس تھا، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی لالچ، نفسانیت سے سب کچھ کیا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ کہ ووٹ کھڑے ہوئے، سرخ رو عشق غیور از خون ہے، شوق یہ مصرات مضمون ہے۔ فرماتے ہو عشق اللہ کے لیے جان قربان کرنے کی کتاب جو ہے نا، یا اس کا چہرہ یہ سرخ روئی صرف حسین کے خون سے، وہ بھی چپ کر جاتا، مسلمانوں کا منہ سیاہ ہو جاتا کہ جب اتنی بڑی تبدیلی ہوتی سب گھروں میں گھس گئے۔ شوق یہ مصرات مضمون ہے، اگر اس مضمون میں کوئی شوخی نظر آتی ہے، چمکتا ہوا نظر آتا، صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے۔ کیوں؟ بہر یا شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین احمد، کہتے وہ ساری امتوں کا سردار، اللہ کا رسول اس کا کندھا سواری بنتا تھا حسین۔ نماز میں امام نسائی فرماتے ہیں حضور نے نماز لمبی کر دی، لوگوں نے سمجھا جان قبض ہو گئی، بعد میں پوچھا اللہ کے رسول اتنی لمبی کر دی نماز، فرمایا حسین آ کر سوار ہو گیا تھا، میں نے اس کو دل نہیں اس کا دکھانا چاہا، نماز لمبی کر دی۔ اس لیے بھائی جیسے میں نے کہا نا ان العزائم کفوا العظماء، بڑے کاموں کے لیے بڑا آدمی چاہیے، کام بڑا تھا، جمی جمائی حکومت مشرق سے مغرب تک کھول، کوئی بول نہیں سکتا تھا، گردنیں اڑتی تھیں۔ حجر بن عدی جیسے صحابی اور ان کے 6 ساتھی میدان مرج ازراء میں جہاں حجر نے ہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، فتح ہی اس نے کیا، وہیں بیچارے کی موت آ گئی، سامنے قبریں کھودی گئیں، جلاد کھڑے ہو گئے اور کہا بچ سکتے ہو، صرف اس طرح بچ سکتے ہو کہ علی بن ابی طالب پر لعنت کرو۔ حجر نے کہا 90 سال محبت کی اور اب میں قبریں دیکھ کر لعنت کروں؟ کرو جو کرنا، اور میں قیامت کے دن انہی خون آلود کپڑوں سے تیرے ساتھ ملوں گا، پل صراط پر سامنا ہوگا تیرا۔ اور نماز پڑھی 2 رکعت اجازت لے کر، اور حضرت امام محمد ابن سیرین کا لکھتے ابن قیم کہ لوگوں نے پوچھا جس کو سزائے موت دینی ہو یہ 2 رکعت پڑھے؟ انہوں نے کہا ہاں، 2 فاضل آدمی جو اسلام میں، خبیب حضور کے زمانے میں اور حضرت بن ابی معاویہ کے زمانے، انہوں دونوں نے نماز پڑھ کر جان دی ہے، اس لیے سنت کیسا کرے۔
تو بھائی وقت آ گیا کہ کوئی بڑا آدمی اٹھے. اب اس سے بڑا کون ہو سکتا تھا؟